اگر ہم اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے تو اللہ ہم سے کام نہیں دے گا، یہ وقت ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ بھائی ہمارے پاس بہت مختصر وقت ہے ہر اعتبار سے، اس کو ہم قیمتی بنا لیں اور اپنے مقصد کو ہم پانے والے ہو جائیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ہر آدمی اپنے وقت کی حفاظت کرنے کی خود کوشش کرے۔ تو یہاں کا ہمارا یہ جو جمع ہونا ہے یہ مبارک ایک بہانہ ہے، جہاں بھی کوئی مہربان ہوتا ہے، کوئی سجن ہوتا ہے، وہ اچھی بات پہ خوش ہوتا ہے۔ ہمیں جس حوالے سے بھی پتہ چلا ہم نے وہاں سے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل کو سکون ملا، خوشی ملی۔ ایک بھائی کو اللہ نے ہمارے بھائی کو عزت بخشی اور یہ ہمارا ایک فخر ہے اور دنیاوی اعتبار سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ یہاں جو جمع ہونا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایک سسٹم ہے، ہمارا ایک سیٹ اپ ہے کہ اس کے اندر ہم نے ایک کابینہ بنائی ہے، جس کابینہ نے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہے، مختصر عرصہ ہے ہمارے پاس۔ تو اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنا، ہر اچھے برے کی ایک دوسرے کو اطلاع کرنا، اور اپنے اپنے علاقے میں جو یہ قومی طور پر نقل و حرکت ہو رہی ہے اس سے نہ رکھنا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ بھائی ہمارا الحمدللہ یہاں کا مختلف علاقوں کے لوگ ہم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو جرگے بنے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جو ابھی تک بنے نہیں ان کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے۔ تو مرکز کے ساتھ ہمارے ڈسٹرکٹ جرگے جو ہے کتنے رابطے میں ہیں، اور جو مقامی جرگے ہیں وہ ڈسٹرکٹ کے ساتھ کتنے رابطے میں ہیں۔ یعنی جرگہ برائے جرگہ اس کا مقصد تو کوئی نہیں ہے، جرگے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ہم کچھ نہ کچھ روزانہ کے اعتبار سے کریں، یعنی ہر آیا دن ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے بھائیوں کا سہارا بنیں اور اپنے بھائیوں کے کام آئیں۔ وہ تب ہی ہوگا کہ آپس میں ہماری ذہنی ہمانگی ہوگی، ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دلی محبت کریں گے، تو پھر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت تو ہمارے ساتھ آئے گی۔ تو بھائی یہ سب ساتھی اپنے اپنے علاقے کی ایک تو کارگزاری بتا دیں کہ بھائی ہمارے علاقے میں مقامی جرگے کی کیا پوزیشن ہے، ڈسٹرکٹ جرگے کی کیا پوزیشن ہے، اگر نہیں بنا ہوا تو اس کو کیسے بنانا ہے، اگر اس کی میعاد پوری ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ کیسے نیو کرنا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا صدارت صاحب کے آگے بھی، انہوں نے ماشاءاللہ پچھلے اپنے صدارت کے دور میں کافی جرگے بنائے ہیں، تو ان کو پتہ ہوگا کہ جتنے جرگے بنے ہیں فعال ہیں یا کہ کام نہیں کر رہے۔ تو باقی بھی ہر آدمی اپنے علاقے کو، اپنے گاؤں کو بہتر سمجھتا ہے، تو جو جو کی جو کارگزاری ہے وہ بھی سامنے آ جائے اور آگے کے لیے جو عمل ہے وہ بھی انشاءاللہ طے کریں۔ وہ بات کیا، اللہ نے اپنا خلیفہ اتارا، پھر اس سے آگے اللہ نے انسانوں کا جب نظام شروع کیا، اس میں مختلف جگہ پہ انسان آئے، یہ زمین آباد ہوئی، پھر اللہ نے جب اس کو چاہ اس کو ختم کیا، برباد کیا، پھر آباد کیا، تو کب اللہ نے جب بھی چاہ کسی کو وہاں اختیار دے دیا، طاقت دے دی، بادشاہ دے دی، جب اللہ نے چاہ واپس لے لی۔ تو مالک اس کا اللہ ہی ہے، لیکن ازمائشی طور پہ یہ انسانوں کو اللہ پاک آزمانے کے لیے اختیارات دیتے ہیں، کبھی کبھی طاقت دیتے ہیں، کبھی اقتدار دیتے ہیں کہ میرا بندہ میرے احکامات پورے کرتا ہے یا مجھے بھول کے گزارتا ہے۔ آزمانے کے لیے دنیا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ کامیابی ناکامی کی جگہ نہیں ہے، یہ فقط انسان کی امتحان کی جگہ ہے۔ تو فیصلہ موت پہ ہوگا، جس نے اللہ کو راضی کر کے یہ زندگی کا پیریڈ گزارا تو خاتمہ خیر پہ ہو گیا تو ہمیشہ مزے کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، وقت کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، چاہے وہ بادشاہ بن گیا یا فقیر بن گیا، وہ ناکام ہو کے چلا گیا۔ تو یہ اقتدار چیز ہی ایسی ہے کہ جس کو بھی ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا نشہ ہوتا ہے، طاقت کا، اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، اور یہ پڑھنی سے اتار دیتا ہے۔ وہی بچتے ہیں جن پر اللہ کا خاص کرم ہو اور اللہ کا جن کے اوپر ہاتھ ہو۔ تو ہم سارے کمزور ہیں، اللہ سے ہم معافی مانگیں
اور ہمارے بڑوں سے بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ ان کو بھی معاف کرے، اور جو اچھے اعمال ان سے ہوئے ہیں اللہ قبول کرے، اور اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے کامیاب کرے، اللہ ان کو جنت میں فردوس عطا کرے۔ تو ہم جو ہے نا، جس حقیقت میں جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی ہم سارے ازمائش میں ہیں، کیونکہ یہ جو فیصلہ ہوگا یہ موت پہ ہوگا۔ اگر موت پہ فیصلہ خیر والا ہو گیا پھر تو ہو گئے ہم کامیاب۔ اگر اللہ نہ کرے، موت پہ بھی دشمن نے جو قسم کھائی ہوئی ہے وہ تو موت تک پر امید ہے کہ ان کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ فروئی ہیں، یہ حقیقت ان میں کوئی نہیں ہے۔ دیکھو یہ آپ کے علم میں جو کچھ آیا تاریخ کے حوالے سے، اس دھرتی پہ کتنے لوگ آئے جن کو اقتدار ملا، جنہوں نے بادشاہت کی، جو مالک بن کے بیٹھے، آج ان کی نسلوں میں سے مالک نہیں ہے، اور لوگ مالک آ گئے ہیں۔ کچھ وقت گزرے گا یہ بھی نہیں ہوں گے، اور لوگ آ جائیں گے۔ تو جو پہلے گزرے ہیں انہوں نے اپنا پیریڈ گزار لیا ہے، اب پیچھے والے کہیں گے کہ ان کے سر میں مارو ڈنڈے کے، یہ کیوں آ گئے؟ انہوں نے اللہ نے بٹھایا ہے۔